آخری وقت میں یاروں نق دنیا دیکھو، آخری وقت میں یاروں نق ہر بات پر قرآن کی بعض آیتوں کو لے کر جو گمراہ کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں بہت سارے موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ ولی کے معنی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے کئی مرتبہ قرآن میں فرمایا۔ تو ہمارے پاس فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا۔ تو کہتے ہیں کہ مولا علی کہنا یہ شرک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ گمراہ جماعتیں بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں مولا کے معنی ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، لہذا حضرت علی کو مولا کہنا، مددگار کہنا، لہذا یہ شرک ہے۔ اس طرح کی بدعقیدگی، گمراہی سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھیں جہاں پر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، وہاں مسلمانوں اور مومنوں سے نہیں فرمایا، کفار اور مشرکین سے فرمایا کہ اے کفار، اے مشرکین، تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے قیامت کے دن، اسی لیے کہ تم نے ساری زندگی بتوں کی عبادت میں، اوثان کی عبادت میں تم نے زندگی گزاری ہے، تو مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کیونکہ تم نے ساری زندگی کفر اور شرک میں گزاری ہے۔ یہ مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، کفار سے کہا جا رہا ہے، مشرکین سے کہا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے اللہ نے کیا فرمایا؟ مدد، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ بات مسلمانوں سے نہیں فرمایا، مومنوں سے اللہ نے فرمایا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ لوگوں، تمہارا مدد کرنے والا اللہ بھی ہے، تمہارے مدد کرنے والے جبریل امین بھی ہے، تمہارے مدد کرنے والے تمام مومنین بھی ہے، تمام نیک مومن ہے جنہوں نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مددگار تو حقیقت میں اللہ ہے، حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ جبریل امین بھی ہماری مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے جو صالح ہے، جن کی ساری زندگی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزری ہے، وہ بھی تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ اس بات کا اعلان اللہ نے مومنوں سے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدد کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ جہاں پر بھی قرآن میں کہا گیا وہ کفار اور مشرکین سے کہا گیا کہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور مومنوں سے، مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے فرمایا کہ تمہارا مدد کرنے والا، حقیقی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی اتنی طاقت و قوت دی کہ وہ اللہ کی عطا سے جبریل بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے بھی تمہاری مدد فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، ولی اور مددگار تو کفار و مشرکین کے لیے نہیں ہے، لیکن مومنوں سے فرمایا کہ مومنوں، تمہارا ولی کے معنی مددگار، مومنوں تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول بھی ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خدا کے نیک بندے بھی تمہارے ولی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی ولی نہیں ہے، وہاں مومنوں سے خطاب نہیں ہے، کفار و مشرکین سے خطاب ہے۔ اور جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، پیارے رسول بھی ہے، ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہے، وہاں پر اللہ نے مومنوں سے کلام فرمایا ہے۔ تو یہ جو فرق قرآن میں ہے، اس فرق کو مٹا کر گمراہی کی باتیں کی جاتی ہے، اور کفار و مشرکین کو
جو باتیں کہی گئی وہ کفار و مشرکین والی باتیں لا کر مسلمانوں پر چسپا کر دیتے ہیں، مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم قرآن و حدیث